کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی طرح نہیں آزماتا، وہ دنیا والوں کی طرح تمہیں دھتکارتا نہیں، وہ تمہارے لیے دنیا والوں کی طرح معیار نہیں بناتا۔ اللہ تو بس اللہ ہے، تمہارا پیارا اللہ، تم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اس دنیا کے معیار، سوچ اور پیمانوں پر چلنا چھوڑ دو، ان کے بارے میں مت سوچو، یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے دور جا کر کون اپنی منزل کو پہنچا ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ یوں راتوں کو اٹھ کر تمہارا دعائیں مانگنا صبر اور توکل ضائع نہیں جائے گا، بہت جلد عرش سے کن کا جواب ضرور آئے گا۔ انشاءاللہ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جن کے لیے تم اللہ کے سامنے گر گراتے ہو۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ ہم ہمیشہ پختہ ایمان کی حالت میں نہیں رہ سکتے، ایسے دن بھی آئیں گے جب تمہیں لگے گا کہ اللہ تم سے پیار نہیں کرتا، اور ایسے دن بھی آئیں گے جب تمہیں لگے گا کہ تم بالکل اکیلے ہو۔ لیکن یہ احساسات سچ نہیں ہوتے، یہ صرف ایک فیز ہوتا ہے، اور فیزز اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائے بلکہ یہ گزر جانے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اثر بہت پختہ ہے، ایک دفعہ اس کا ذکر کر لیا جائے تو پھر اس کے نشان پیچھے باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت میں ایسا اثر رکھا ہے ویسا کسی اور محبت میں نہیں ہے۔ دنیاوی محبت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے کوئی چیز اثر نہیں رکھتی۔ اللہ کی محبت کا رنگ اتنا صاف شفاف ہے کہ انسان خود بخود بدلنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی محبت کا رنگ بہت گہرا اور واضح ہے۔ دنیا کی باتوں سے کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں؟ ناممکن اب کچھ بھی نہیں، تم نے جو صبر کیا اسی کا صلہ معجزوں میں ملے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت ابھی نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزے بھی آنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رشتہ کون سا ہے؟ ایک دن قرآن پاک کی آیت
نظر کے سامنے سے گزری تو سمجھ آئی نامحرم عورت اور مرد کا خفیہ تعلق اللہ کے نزدیک سب سے بدترین تعلق ہے۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کی گرل فرینڈ کا ٹائٹل اپنے گلے میں لٹکا کر گھومتی پھرے۔ نہ جانے کیوں ہم اللہ کی حدود کو پار کر کے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، ساری دنیا ہی ایسا کر رہی ہے، اگر ہم بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ یہاں ہم گناہ کو خود جسٹیفائڈ کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہو اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو؟ ایسا ممکن ہے بھلا؟ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور طرف دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جائے نماز پر بہائے جاتے ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اسے کوئی محبت نہیں کر سکتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو یہی کہ اس صبر کے بدلے من پسند شے سے نوازا جائے۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟